بہت خوبصورت باتیں. اور حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں جو اولین دور میں مسلمان ہوئی. سابقون الاولون کی اپنی فضیلت ہے جو بہت اہم ہے. اور قرآن پاک میں یہ جو بیان کیا گیا صحابہ کرام کی جو درجہ بندی کی گئی ہے، طبقہ بندی کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے سب کی فضیلت تو ایک جیسی نہیں ہے نا قمر الاسلام صاحب. سب کے جی اپنے جی اپنے بالکل. مقامات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دعوت دی اور وہ بنا کسی پس و پیش کے اور بنا کسی چونو چرا کے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ان کا اپنا معیار بالکل ہے، ان کی اپنی فضیلت ہے. اور جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ان تمام ایشوز پر تو اب باتیں ہونے لگی ہیں. ہم چاہے بعد والوں کی بات کریں یا پہلے والوں کی بات کریں، ہم سے تو سبھی بڑے ہیں اور سب کا مقام بہت بلند ہے اور سب کے فضائل بہت بلند ہیں. لیکن ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ میں اس کو ملحوظ خاطر رکھا کہ صحابہ کرام کا جب تذکرہ ہو تو اس انداز میں ہو جن کی جو فضیلت ہے، جن کا جو مقام ہے، جس کی جو ترتیب ہے، اور ہمارے مورخین نے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اسی ترتیب کے حوالے سے یہ تذکرے بھی ہوں. اور اسی ترتیب میں اولین ناموں میں سے ایک نام حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایمان لا چکے ہیں حضرت ارقم. اب ایمان لانے کے بعد میں صحابہ کرام کی مختلف ذمہ داریاں بھی ہیں، سیکریفائسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اس وقت کے چیلنجز بھی ہیں. ایمان لانے کا مطلب صرف یہ تو نہیں تھا کہ چلیے مذہب بدل لیا، اب کوئی بھی سماج کچھ نہیں کہے گا، ان سے کسی طرح کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، اور کسی بھی طرح سے سماج میں جو ہے اتنی سہنشیلتا ہے اور اتنی برداشت ہے کہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے. یہ ایسا تو نہیں تھا. اس سوسائٹی میں اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ جی اگر مذہب بدل لیا ہے تو وہ کچھ بھی آپ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں. اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ قتل کر دیا جائے تو کوئی ہائی کورٹ ہے، کوئی سپریم کورٹ ہے، کوئی پرشاسن ہے، کوئی شاسن ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ان کے آباء و اجداد کے مذہب سے بغاوت کی ہے تو پھر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ایسے وقت میں حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، کیا چیلنجز تھے ان کے سامنے، اور پھر جو چیلنجز تھے ان کا کس طرح سے حضرت ارقم بن ابو الارقم نے سامنا کیا، آج کے دور کے تناظر میں بھی کچھ گفتگو ارشاد فرمائیں. بڑا ہی مفصل اور اہم سوال فرمایا آپ نے. میں آپ کی دو تین باتیں جو میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ. جی آپ نے ایک بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جس پر بحث بھی ہونی چاہیے اور جسے تسلیم کیا جانا چاہیے، بلکہ قرآن کے درمیان تفریق کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا جانا اور ان آنکھوں پر ہماری بصارتیں اور بصیرتیں قربان ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی زیارت کر لی. لیکن صوفیہ کے ہاں یہ بڑا مصرع مشہور ہے کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، کہ اگر ہم مراتب میں فرق نہیں کرتے اور وہ لوگ جنہوں نے اول نظر میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، یقیناً وہ بڑی فضیلت اور بڑی عظمتوں کے حامل ہیں. ان کی چند خصوصیات کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ دعوت اسلامی کے اولین مرحلے میں مسلمان ہونے والوں کی جو خصوصیات تھیں ان میں سے ایک تو یہ کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تربیت نصیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رفاقت نصیب ہوئی. مکی زندگی پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور مکی زندگی کے بالخصوص ان سالوں میں جو سری اور خفیہ دعوتوں کے سال ہیں، وہ یقیناً اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے کہ اس وقت جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو انسان سازی پر، افراد سازی پر اور تعمیر شخصیت پر بہت زیادہ توجہ تھی. قرآن کی آیتوں کا تسلسل جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت اس اجتماعی معاملات سے زیادہ انفرادی معاملات پر آیات کا نزول ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کی ایک ایک صحابہ کو گویا وحی الہی کا مخاطب بنایا جا رہا ہے. اس ماحول میں جس شخص نے کلمہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور وحی الہی کی رہنمائی اسے دوسروں کی بنسبت زیادہ ملی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ نزول اولی وحی کے پہلے مرحلے سے لے کر کے آخری مرحلے تک عینی شہادت کا درجہ رکھنے والے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اولین جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، جنہوں نے مہر تصدیق ثبت کی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہو رہی تھی اس منظر کو دیکھا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وحی کا نزول ہوا اس منظر کو دیکھا. یقیناً یہ ان لوگوں سے ہزار درجے افضل ہیں جنہوں نے بعد کے زمانے میں یا مدینہ کے زمانہ کے بعد وحی کے نزول کا زمانہ پایا
اور اس وقت ایمان لے آئے۔ تو یہ بے پناہ اہمیتوں کی حامل۔ دوسری چیز قرآن میں ایک خاص بات آئی ہے کہ والذین اتبعوہ ساعۃ العسرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مشکلات، مظالم اور زمانے میں جب قافیہ ان کے گرد تنگ کر دیا جاتا تھا، ان کے سماجی بائیکاٹ ہو جاتا تھا، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہے، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ رہے، اس وقت دل و جان سے اپنی تمام مملوکہ چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تصدق کرنے کے لیے، نثار کرنے کے لیے تیار رہے، تو وہ بے پناہ عظمتوں کے حامل ہیں۔ ایک تیسرا جو پہلو ہے سابقین اولین ہیں، ان لوگوں، ان صحابہ کا ایک جو تیسرا پہلو یہ ہے کہ اسلامی شریعت کا جو نزول ہو رہا تھا، اس کے ابتدا سے لے کر کے اس کے تمام ارتقائی مراحل یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا منظر بھی انہوں نے دیکھا، اور اقرا بسم ربک کا ابتدائی منظر بھی انہوں نے دیکھا۔ تو تکمیل شریعت کے اور ارتقاء شریعت کے تمام مراحل ایسے صحابہ کے سامنے تھے۔ اور بالخصوص آپ دیکھیں یہ جو 3-4 سال کا 5 سال کا مرحلہ ہے جس میں حضرت ارقم ابن ابو ارقم مسلمان ہوئے، یہی وہ مرحلہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے 50 سالوں کے لیے مسلمانوں کی لیڈرشپ کی پرورش کر رہے ہیں۔ ایک خاموش انقلاب مکہ کی اس فضا میں اور نزول وحی کے ان ابتدائی مراحل میں تشکیل پا رہا تھا۔ اس ماحول میں حضرت علی موجود تھے، اس ماحول میں حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، اور انہی خوش نصیب صحابہ میں حضرت ارقم ابن ابی ارقم موجود تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول نے ایک مطلب کوئی استاذ ہوتا ہے، جب اسٹوڈنٹس کم ہوتے ہیں تو کلاس کے روم کے ہر بچے پر انفرادی توجہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ صحابہ تھے جن پر گویا کہ قائد کو ناز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بدری صحابہ میں سے بھی ہیں حضرت ارقم ابن ابی ارقم۔ بدری صحابہ کے بارے میں بخاری کی وہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ایک ناز کا بھی جملہ ہے، فریاد کا بھی جملہ ہے، اور فخر کا بھی جملہ ہے، اے اللہ اگر یہ گروہ اس دنیا سے ختم کر دیا گیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا۔ یہ لوگ جنہیں میں نے اتنی جد و جہد، اتنے مصائب، اتنے مظالم، اتنی تکالیف کے بعد تیار کیا ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا، یہ تباہ ہو گئے۔ یہ ہیرے تھے، مطلب یہ انسانی سماج کے ہیرے تھے، سعداء الناس جنہیں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، خوش نصیب روحیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کی اولین پکار پر گویا پروانوں کی طرح نثار ہو رہی تھی۔ اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ گویا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام موحدین، تمام عبادت گزاروں اور تمام بندگان خدا کی خشت اول اس مرحلے میں رکھی گئی۔ اس لیے سابقین اولین کی صحابہ کرام میں بے پناہ فضیلت ہے۔ ہمیں وحی الہی کی روشنی میں اسے سمجھنا چاہیے، اور انسانی نیچر کے حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ انسان کو یا کسی قائد کو اپنے وہ جانثار بہت عزیز ہوتے ہیں جو مشکل کے وقت میں اور مصائب کے وقت میں، مظالم کے وقت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کو بھی وہ فضیلت دی، سابقین اولین کو فضیلت دی، اور قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔